اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات اور والدائیں یعنی مائیں یرضعن اولادہن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل کامل 2 سال والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لمن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے ارادہ ان یتم الرضاع جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہو کہ ہم نے بچے کو پوری مدت دودھ پلانا ہے۔ وعلی المولود لہ اور بچہ جس کے لیے جنا گیا یعنی والد کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ ہے رزقہن ان اور عورت اور بچے کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا پہناوا یعنی ان کا لباس، بالمعروفی دستور کے مطابق۔ لا تکلف نہیں تکلیف دی جائے گی نفس کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا والد کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں کو ان کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اگلا مسئلہ وعلی الوارث مثل ذلک وارث پر بھی جو ورثاء ہیں بچے کے وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ اگلا مسئلہ فإن ارادہ فصالا پس اگر بچے کے والدین دونوں ارادہ کر لیں فصالا دودھ کے چھڑانے کا، عن تراض آپس کی رضامندی سے، منہما وتشاور اور مشورے سے، دونوں والدین آپس میں مشورہ رضامندی سے کہتے ہیں بچے کو دودھ چھڑا لیتے ہیں، تو فلا جناح علیہما تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو ان تسترضعوا اولادکم کہ اپنی اولادوں کو دودھ پلانے کا دوسری عورتوں سے، یعنی اگر اس کی ماں کے علاوہ دوسری عورت سے دودھ پلانے کا ارادہ کرتے ہو تو تب بھی فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم لیکن شرط یہ ہے کہ تم حوالے کر دو ان کو ما آتیتم جو تم نے مقرر کیا ہے، تو بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی دوسری عورت سے اگر دودھ پلانا ہے تو اس کا خرچہ اس کے ساتھ جو رقم مقرر کی ہے وہ خرچ اس کو دو دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعلمون بصیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 233 جو ہے آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس درس میں پیچھے مسئلہ طلاق کا چل رہا تھا، تو طلاق کے سارے مسائل تقریباً پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی طلاق کے ضمن میں مسئلہ رضاعت دودھ پلانا، بچے کو دودھ جو ہے اس کا بیان فرمایا، یعنی طلاق کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بعد عورت کی گود میں اگر بچہ ہو تو اس کی پرورش کس طرح ہوگی، لیکن شریعت نے اس بچے کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے بھی احکام ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی پرورش کس طرح ہوگی یہ بھی شریعت نے بتا دیا، بچے کی ذاتی دیکھ بھال کون کرے گا یہ بھی شریعت نے بتایا، اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا یہ بھی شریعت نے بتایا۔ رضاعت کا لفظی معنی ہے دودھ پلانا، عربی کا لفظ ہے رضاعت، اسی سے مسئلہ رضاعت بھی ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے یہ مرد کا حق ہے، شریعت نے بچہ مرد کا کہا ہے، بچہ کبھی عورت کا نہیں ہو سکتا، یہ مرد کا نطفہ ہے، مرد کا رہے گا، اس کی نسل بھی مرد کی ہی چلے گی اور یہ مرد کا ہی شمار ہوگا۔ لیکن دودھ چونکہ عورت نے پلانا ہوتا ہے، دودھ عورت پلاتی ہے، بچہ مرد کا حق ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد و زن جب علیحدہ ہو جائیں، خاوند بیوی علیحدہ ہو جائیں، طلاق ہو جائے تو علیحدگی کی صورت میں اب بچے کا کیا ہوگا، بچے کی پرورش کیسے ہوگی، جبکہ اصولاً جو ہے بچے کو مرد کی تحویل میں چلے جانا چاہیے۔ علیحدگی ہو گئی ہے، عورت بچہ دے دے
کہ مرد اس کو سنبھالے. اصولاً تو یہ بات ہے، لیکن شریعت نے جو ہے قرآن نے ارشاد فرمایا والوالدات، والدائیں جو ہیں مائیں، یرضعن اولادہن، وہ اپنے اولاد کو دودھ پلائیں طلاق کے بعد بھی، حولین کاملین، 2 سال مکمل، 2 سال مکمل جو ہے وہ دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاع، آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو حکم میں دے رہا ہوں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ تو مدت ہم نے دودھ پلانے کی رکھ دی ہے، اب کوئی 1 سال دودھ پلاتا ہے دوبارہ حمل ہو جاتا ہے، یا وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ 1.5 سال پلاتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پورے 2 سال دودھ پلانا لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب علیحدگی کی صورت میں اپنی ماں کا دودھ پلانے میں اللہ کی طرف سے خاص حکمت ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں کی بجائے کسی دوسری عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو کسی دوسرے کا عورت کا دودھ نہ پلایا جائے، کیونکہ جس طرح یہ حقیقی ماں ہے اسی طرح جو بچے کو دودھ پلائے گی، جس طرح دائی حلیمہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دودھ پلایا، وہ حضور کی ماں ہیں، ان کی بیٹیاں حضور کی بہنیں، ان کے بیٹے حضور کے بھائی ہیں، رضائی بھائی. اسی طرح حضرت صوبیہ نے بھی حضور کو دودھ پلایا تھا. تو اس طرح عرب کے اندر اس وقت یہی ہوتا تھا، دائیاں آتی تھی آ کے بچوں کو لے جاتی تھی. باہر کے ماحول میں، دیہات کے ماحول میں جو ہے بچے پرورش پاتے تھے اور وہ مائیں ان کو دودھ پلاتی تھی. تو اس لیے جو حقیقی والدہ ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. لیکن اگر ماں کی بجائے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی، دودھ پلانے والی ماں. اب نکاح کے متعلق رضائی ماں کے بھی وہی احکام ہیں جو حقیقی ماں کے احکام ہیں. لہذا جب بچہ یہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کے جب نکاح کے قابل ہو جائے گا تو جس طرح اس کا نکاح حقیقی ماں کی رشتہ داری میں نہیں ہو سکتا، ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے بعض عورتوں سے حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں کی وجہ سے بھی جو رشتہ دار بنتے ہیں ان سے بھی حرام ہو جائے گا. مثلا بہن، اب جس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے محلے میں یا باہر جس بھی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، اب اس کی جو بیٹی ہے اس کی بہن لگ گئی، اس کی جو ہے اسی طرح اس کی کے حساب سے اس کی چچی، اس کی بھتیجی، اس کی خالہ، اس کی بھانجی، یہ سارے رشتے اسی طرح جس طرح حقیقی ماں کی جو ہے بھتیجی، بھانجی، خالہ وغیرہ حرام ہوتی ہیں، اسی طرح اس رضائی ماں کے جو رشتے ہوں گے یہ بھی اس کے لیے حرام ہوں گے. اور پردے کا بھی یہی حکم ہے ان کے لیے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی، لازم نہیں کیا، ترغیب دی کہ طلاق کی صورت میں جہاں تک ممکن ہو مطلقہ عورت جو ہے اس کا بچہ اپنے ماں کا دودھ پیے. لہذا اس کے لیے اللہ نے یہاں احکام نازل فرمائے. اس کی مکمل تفصیل تو آگے سورہ نساء میں آئے گی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، یہ پورے جو ہے کئی رکوع ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے ان کے حرام حلال کون کون سے رشتے حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ پوری تفصیل جو ہے آگے سورہ نساء میں ہوگی. بہرحال اب مدت رضاعت کتنی ہے، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بچے کو آخر کتنی مدت تک دودھ پلایا جائے. مدت رضاعت اس کے متعلق فقہا کے قول مختلف، فقہا کا اختلاف ہوا ہے. جن فقہا نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے، اس سے استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال. اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، جو اس سے پہلے چھڑوانا چاہے تو اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ پلانا ہے تو ایک طبقہ فقہا کا وہ اس آیت سے دلیل پکڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حولین کاملین، 2 سال مکمل اللہ نے کہا کہ دودھ پلاؤ تو زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہو. مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، 2 سال اور 3 مہینے وہ اس کے قائل ہیں. اب ہمارا مسلک کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ رضاعت کی انتہائی مدت جو ہے وہ 2.5 سال، 2.5 سال. اب امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید سے دلیل دیتے ہیں. سورہ احقاف کے اندر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس عورت کا حمل اٹھانا اور اس کا بچے کو دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہیں۔ 30 شهرا، اللہ نے وضاحت سے فرما دیا 30 مہینے، یہ جو ہے 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، 12 اور 12 24 ہو گئے، یہ 2 سال ہو گئے، اور اوپر کے 6 مہینے، یہ 2.5 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ دیکھو اللہ نے خود جو ہے اس کی آخری مدت وفصالہ، کہ اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 شهرا اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا۔ تو اس لیے اس آیت میں جو ہے اور اس کے جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے حولین کاملین فرمایا، یہ قانونی مدت رضاعت ہے، قانونی حیثیت سے 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے، تاہم زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے، تاہم کسی کو 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقی طور پر اگر ماں رضا مند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے رضاعت اور خرچے کی ذمہ داری کس کی؟ چلو یہ تو دودھ پلانا ہو گیا کہ اپنی حقیقی ماں دودھ پلائے، ٹھیک ہے، دوسری کسی عورت کا دودھ نہ پلایا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اگر پلایا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہوگا اس کا رشتہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، پھر جو رشتے حقیقی ماں کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضائی ماں کے بھی حرام ہو جائیں گے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت کریمہ میں دودھ پلانے کا حکم سب سے پہلے حقیقی ماؤں کو دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، کہ حقیقی مائیں، حقیقی والدائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اب حقیقی ماں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، جس طرح عام عورتیں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دودھ شدھ بھی پلاتی ہیں، اور نکاح میں ہے، طلاق نہیں ہوئی، تو عورت کا دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری بھی اس کو لائق نہیں ہے کہ عذر بن جائے، تو ایسی حالت میں دودھ کا پلانا ماں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ پہلی حالت ہے کہ جب اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، دودھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی عذر بھی دودھ چھڑانے کا نہیں ہے، دودھ نہ پلانے کا کوئی عذر بھی عورت کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، اور اس کے خرچے کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ خرچہ باپ دے گا، ماں دودھ پلائے گی۔ اور ہوتا بھی اسی طرح ہمارے گھروں میں مائیں دودھ پلاتی ہیں، اور اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا فروٹ، اس کے پھل، جو بھی دودھ کے وقت ضرور ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ جو ہے باہر سے اس کو لگا کے دیا جاتا ہے، یہ سارا خرچہ جو ہے وہ خاوند ہی اٹھاتا ہے، بچے کا والد ہی اٹھاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خاوند کے نکاح میں نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، لیکن طلاق کے بعد ابھی عدت کے اندر ہے، عدت ختم نہیں ہوئی، عدت کے اندر ہے۔ یاد رکھیں جب تک عدت باقی ہے، عورت کی عدت چل رہی ہوتی ہے، عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک وجہ سے وہ پچھلے خاوند سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خاوند اس سے رجوع کر لے، اس کو دوبارہ اپنے بیوی بنا لے، ہو سکتا ہے یعنی وہ اس کو اپنے پاس بلا لے، تو اس لیے عدت جب ہو تو اگرچہ طلاق ہو چکی ہو، عورت عدت گزار رہی ہو، اس حالت میں بھی دودھ پلانے کی ذمہ داری جو ہے یہ ماں پر ہے۔ البتہ ماں اور بچے کا جو خرچہ ہے یہ بھی مرد کے ذمہ ہے۔ جب تک عدت ختم نہ ہو ہر قسم کا خرچہ جو ہے، خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، علاج وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آدمی کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری۔ تیسری صورت حقیقی ماں کی یہ ہوتی ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی، طلاق کے بعد اب بچہ موجود ہے، عدت بھی ختم ہو، اب عدت ختم ہو گئی تو یہ عورت کا بالکل جو تعلق تھوڑا سا جڑا ہوا تھا، رجوع کی ایک رمق باقی تھی کہ وہ مرد رجوع کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں رہی، اب طلاق بائن ہو گئی، اب عورت جدا ہو گئی، اب جو ہے اس حالت میں عورت کی ذمہ داری خامن سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب عورت کا خرچہ خامن نہیں اٹھائے گا، ہاں بچے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے باپ پر عائد ہوتی ہے، بچہ ماں کے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کی مدت تک پرورش جو ہے اس کی ماں کرے گی، لیکن خرچہ جو ہے یہ باپ دے گا۔ اب اگر بچے کی حقیقی ماں اس صورت میں دودھ پلانے پر رضامند ہو تو باپ کو چاہیے کہ اسے اولیت دے، پہلا درجہ دے، اور جو ہے وہ اپنے اس کے حوالے کرے بچے کو، وہ دودھ پلائے، اس کا خرچہ جو ہے معمول کے مطابق جو ہے وہ خاوند برداشت کرے۔ ہاں اگر عورت جو ہے وہ معمول سے زیادہ خرچہ مانگے،
نہیں میں اتنا خرچہ لوں گی تب دودھ پلاؤں گی، تو پھر اس کی خدمات حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرد کسی دوسری عورت کو بھی اجرت دے کر بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس کا دودھ کسی عارضے کی وجہ سے مضر صحت ہوتا ہے، یا دودھ اتنا کم ہے کہ بچے کی پرورش ٹھیک طور پر نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب معاوضہ ادا کر کے کسی دوسری عورت سے اس بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ تو یہ تو مسائل ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، کہ مولود لہا، کہ جس کے لیے وہ بچہ جنا گیا یعنی خاوند والد بچے کا، اس کے اوپر لازم ہے رزقہن، ان کا رزق، بیوی کا بھی اور بچے کا بھی، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا پہناوا، ان کو کپڑے پہنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اچھا جب یہ طے ہو جائے کہ ماں ہی بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر ایسی ماؤں کی خوراک اور لباس کی ذمہ داری دستور کے مطابق بچے کے باپ پر ہوگی۔ عورت چاہے جو ہے وہ مرد کے نکاح میں ہے یا متعلقہ ہے، طلاق ہو گئی ہے اور عدت گزار رہی ہے، اس کے اخراجات بہرحال مرد برداشت کرے گا، اور اگر عورت عدت پوری کر کے بالکل جدا ہو چکی ہے تو پھر اس کو اسی طرح اجرت دی جائے گی جس طرح کسی غیر عورت کو دی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا نکاح تو ختم ہو گیا، اب جو ہے کسی غیر عورت کو بھی تو اجرت دے کے، پیسے دے کے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کا خرچہ، اس کا جو ہے اجرت اور معاوضہ دینا ہے، تو اسی عورت کو دیا جائے جو اس کی حقیقی ماں ہے۔ تو دستور کے مطابق جو ہے معقول ہونا چاہیے۔ دستور اللہ نے جو یہاں کہا نا بالمعروف، یہ یعنی معقول معاوضہ، والد کی حیثیت کو دیکھ کے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اور اس معاملے میں اگلے اللہ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثلا عورت کو کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے اور دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، بعض عورتیں ان کا دودھ آتا ہی نہیں ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو بیماری ہوتی ہے، وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا دودھ پلانے سے اس کی صحت کو خطرہ ہے، بعض دفعہ عورت دودھ پلائے اس کو خطرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت کے دودھ پلانے سے بچے کو خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، یہاں اللہ نے اس آیت میں، اس جملے میں فرمایا کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جائے گی الا وسعها، ہاں مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، جہاں عورت کے لیے اللہ نے گنجائش پیدا فرمائی ہے، اس کی جو ہے کمزوری کو بھی سامنے رکھا ہے، وہاں مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر مرد کی مالی حالت کمزور ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، تو اس کی حیثیت سے زیادہ اجرت طلب نہیں کی جائے گی۔ عورت جو ہے مرد کو نقصان نہ پہنچائے، مرد عورت کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، کہ والدہ کو اس کا اپنا بچہ ہونے کی بنا پر نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس کو بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اب اس کی مامتا کا تقاضا ہے کہ اسے وہ خود دودھ پلائے، تو اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ماں کو کم اجرت پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اچھا چلو یہ تھوڑے سے پیسے لے لو، نہیں، بلکہ ماں کو جو ہے طلاق دینے کے بعد بھی جو ہے وہ اتنا خرچہ دے کہ جس سے وہ اچھے طریقے سے دودھ پلا سکے۔ اور اسی طرح ولا مولود لہ بولد، باپ کو بھی میں اس وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ بچے کا باپ ہے، اب باپ ہونے کی وجہ سے اس کی پرورش کرنے پر مجبور ہے، تو مگر وہ اپنی حیثیت سے زیادہ اجرت بھی نہیں دے سکتا، لہٰذا ماں کو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بچے کو، باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے دستور کے مطابق اور باپ کی مالی حالت کو پیش نظر رکھ کے طے کرنا چاہیے۔ تو یہاں دونوں کو اللہ نے سمجھایا کہ اگر طلاق ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، اب بچہ ہے، بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے، نہ عورت جو ہے اپنے گزشتہ خامن کو جس کا یہ بچہ ہے اب اس کو تنگ کرے کہ نہیں اتنا خرچہ دو گی، جو ہے اب آج کل تو عدالت میں رجوع کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے خرچے مانگے جاتے ہیں، اور عدالت بھی جو ہے وہ بے وقوف ہوتی ہے۔ اب ایک بندے کی تنخواہ ہے ہی 15,000، 20,000، 15,000، اب وہ 10,000 کیسے خرچہ دے گی؟ ایک بچے کا خرچہ 10,000 دے تو دوسرے جو بچے ہیں یا دوسرے معاملات ہیں وہ کس طرح چلائے گی؟ تو بہرحال اس طرح کی جو ہے عورت خامن کو تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کے خرچہ لے، اور مرد جو ہے وہ عورت کو تنگ نہ کرے،
کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ تو اس کا بچہ ہے، ظاہر بات ہے ماں سے جدا میں اگر کروں گا تو ماں مانگے گی، اب میں اس کو جو ہے کم خرچہ دوں. تو یہ دونوں کو اللہ نے سمجھایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کہ والدہ کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، نقصان نہیں دیا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے. تو یاد رکھیں اسلام میں یہ قانون ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دستور قرآن میں بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اب دیکھیں عبادات میں دیکھیں، نماز ہے، اگر کوئی شخص معذور ہے یا مجبور ہے تو کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیٹھ جائے، بیٹھ کے نماز پڑھے. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو اللہ نے تکلیف نہیں دی کہ بھائی تو بیٹھ نہیں سکتا تو نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، نہیں، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھے، لیٹ کے بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھے. تو یہاں تک اللہ نے گنجائش دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسی طرح اگر آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزے ہیں، روزے کی قضا کر دے، روزہ نہ رکھے. اللہ نے گنجائش پیدا فرما دی. ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، اللہ نے گنجائش دے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کئی آدمی بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ روزہ نہیں چھوڑتے، نہیں جی نہیں میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، پھر ان کی بیماری بڑھ بھی جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے بیماری کی حالت میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کمزوری اگر جو ہے اس طرح کے فاقہ یا کچھ چیز ایسی کی جائے تو وہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے. تو اللہ نے یہاں بھی گنجائش پیدا فرما دی کہ میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی ہے، تو اس لیے اگر آدمی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہے، مسافر ہو جائے تو روزے کی قضا کر سکتا ہے. اسی طرح دودھ پینے کے معاملے میں بھی یہ فرمایا کہ کوئی فریق دوسرے فریق کو تنگ نہ کرے، بلکہ معمول کے مطابق احسن طریقے سے یہ کام انجام دیا جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے. عورت مرد کی تنخواہ کو مد نظر رکھے، مرد جو ہے عورت کی مجبوری کو مد نظر رکھے، تو جو ہے یہ خرچہ کم نہ کرے، وہ اس کو زیادہ خرچے پر مجبور نہ کرے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے. اب اگلا مسئلہ ہے یتیم بچے کی رضا. یہ تو بچہ وہ ہو گیا جس کا والد موجود ہے. ایک بچہ یتیم ہو گیا، والد اس کا فوت ہو گیا، اب اس بچے کی رضا، اس بچے کی ذمہ داری کس پہ؟ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضور کے والد نہیں تھے. جب حضرت آمنہ کو حضور والا حمل ٹھہر گیا، حضور اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، تو آپ کے والد جو تھے حضرت عبداللہ وہ فوت ہو گئے. اب جب فوت ہو گئے تو حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کے والد نہیں، حضور یتیم تھے. تو اب جو وارث تھے حضور کے جو دادا تھے انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، ان کے ذمے تھا. پھر جب دادا فوت ہو گئے تو ابھی حضور بچے ہی تھے، ٹھیک ہے، ماں فوت ہو گئی تو پھر جو ہے دادا نے ذمہ داری اٹھائی. اب دادے کے بعد جو ہے وہ چاچا اور جو ہے حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی، حضرت ابو طالب نے اٹھا لی. تو اس طرح جو ہے ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ بھی یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ جس طرح باپ بچے کی پرورش کا ذمہ دار تھا، اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں، وہ باپ موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، تو وارث اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ اس کی ذمہ داری کو قبول کریں گے. اب ورثاء تو بہت سارے ہیں، وارثوں میں سے کون سا وارث مراد ہے؟ اس ضمن میں مختلف اقوال ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ وارث اگر بطور اسم جنس لیا جائے، اسم جنس کہتے ہیں کہ اس جنس کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہوئے، اس کو اسم جنس، تو اس سے مراد تمام وارث ہوں گے جتنے بھی ورثاء ہیں. ہر وارث جو ہے ترکے سے جس قدر وراثت کا حقدار ہے اسی نسبت سے وہ یتیم بچے کی پرورش کے خرچ کا ذمہ دار بھی ہو. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد باپ کے وارث ہیں اور ان میں خود بچہ بھی شامل ہے. اب باپ فوت ہو گیا، باپ کے جتنے وارث ہیں، اس کے دوسرے بھائی، اس کی جو والدہ، اس کی جو چچا یا اس کے دادا، یا جو بھی وارث بنتے ہیں، خود بچہ جو ہے، اس لحاظ سے بچے کی پرورش یعنی اس کی ماں کا نان نفقہ اور اس کے ماں کا خرچ وغیرہ بھی بچے کی جائیداد میں سے دیا جائے گا. تیسرا قول تفسیر روح البیان کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد بچے کے وارث بھی ہو سکتے ہیں
یعنی اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ کن کن وارثوں کو پہنچتا ہے، اس لحاظ سے جو وارث بنتے ہیں وہی رشتہ دار جو ہے اپنے جو ان کا حصہ بنتا ہے وراثت کا جو پہنچتا ہے اس کے حساب سے بچے کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کسی وارث کو جائیداد کا آدھا حصہ ملتا ہے تو خرچے کا بھی آدھا یہ اٹھائے گا، اگر کسی کو تہائی حصہ، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ مل رہا ہے تو وہ اسی قدر بچے کا خرچ بھی برداشت کریں گے۔ اور چوتھا قول حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی اپنی جائیداد نہ ہو، بالکل جائیداد نہ ہو، تو پھر اس کے مالدار جو عزیز ہیں، مالدار عزیزی رشتہ دار ہیں، ان میں سے جو اس کے وارث ہوں گے اور محرم ہوں گے وہ اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوں گے۔ تو اسی طرح پانچواں قول تفسیر روح البیان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو متوفی ہے، جو باپ فوت ہو چکا ہے، اس کے جو ورثاء کے بعد عصبات ہیں، یہ وراثت کے مسئلے میں آتا ہے عصبات، وہ بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے چچا، تایا، دادا یہ عصبات میں سے آ جاتے ہیں، یہ بھی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی جو ہے اس کے خرچ میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے۔ اب یہاں اللہ نے وارث کی، علماء نے ایک اعتراض اٹھایا، سوال اٹھایا، اللہ نے خالی وارث فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کی وضاحت اللہ نے کیوں نہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ حالات کے مطابق جو شرعی عدالت ہوگی وہ یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری کسی بھی وارث پر ڈال سکتی ہے، تاہم عدالت کو یہ بات مد نظر رکھنا ہوگی کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری بچے کی اپنی جائیداد پر ڈالی جائے، کہ بچے کو جو کچھ خود مل رہا ہے والد کی طرف سے، اگر جائیداد ہے تو جائیداد پر ڈالی جائے، اگر جائیداد نہیں ہے تو پھر بچے کے قریبی وارثوں پر ڈالی جائے، اگر قریبی وارث بھی نہیں ہے تو پھر متوفی جو ہے اس کے عصبات پر ڈالی جائے، کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ حق ادا کرنے کا حق بھی اسی پر عائد ہوتا ہے جو حق وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جتنا جو ہے پہلے وارث بنے گا وہ وصول کرنے کا حق ہے، وہ حق خرچ کرنے میں بھی اسی کا۔ اور ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ نہ تو بچے کی اپنی کوئی جائیداد ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہے، تو ایسی صورت میں بچے کی پرورش کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، ایسا لاوارث بچہ وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی۔ اگر حکومت وقت جو ہے وہ بے دین ہے، دین سے بے بہرہ ہے، وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی، وہ تیار نہیں ہے، تو پھر ساتویں صورت یہ پیدا ہوگی، یہ ذمہ داری مسلمانوں کے عام جماعت کے سر پہ ہے، عام جو مسلمان ہیں، کیونکہ اگر مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے گی تو یہ مسلمان کا بچہ ضائع ہو جائے گا، تو مسلمانوں کی پوری جماعت اللہ کے ہاں جو ہے وہ عند اللہ ماخوذ ہوگی، اللہ ان سے مواخذہ کریں گے، بعض پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا اور وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ بچے کی پرورش کی 5 6 7 صورتیں تھیں جو بنتی تھی، جن کا الگ الگ حکم تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا مدت رضاعت میں اللہ نے رعایت دے دی، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر بچے کے ماں باپ باہم رضامندی کے ساتھ، عن تراض منہما، آپس میں رضامندی سے، وتشاور، مشورے سے بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں، تو فلا جناح علیہما، ان پر کوئی حرج نہیں۔ 2 سال سے پہلے بھی اگر چھڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ بچے کی بہتری مطلوب ہو۔ اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد بچہ ماں کے بغیر جو ہے اچھی طرح پرورش پا سکتا ہے تو باپ کو حق ہے کہ وہ اسے لے جائے۔ یہ طلاق والی عورت ہے کہ اس جو ہے طلاق ہو گئی ہے، بچہ ماں کے پاس ہے، اب وہ دودھ پلا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، یہ بچہ جو ہے اب ماں کے بغیر پرورش پا سکتا ہے، تو 1 1.5 سال کے اندر بھی، یعنی 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور آگے اجنبی عورتوں سے دودھ پلانے کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر وَإِنْ أَرَدْتُمْ، تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم بچے کی حقیقی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو، تو فلا جناح علیکم، تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے ان سے مقرر کیا ہے اسے دستور کے مطابق ادا کرو۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں دائی حلیمہ آئی تھی، دوسری دائیاں آئی تھیں، وہ مکہ سے بچے لے کے گئی تھی، تو وہ ان کے خاندان سے طے کرتی تھی، ہم آپ کا بچہ لے کے جا رہی ہیں، ہم اس کو 1.5 سال وہاں رکھیں گے، 2 سال وہاں رکھیں گے،
یا اتنا عرصہ رکھیں گے، اس کی ہمیں آپ اجرت دیں گے، اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے۔ تو وہ طے ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا بچہ لے جائیں، اس کو دودھ پلائیں، اس کی اچھی طرح پرورش کریں، جب آپ آئیں گی یا پہلے طے ہو جاتا تھا یا بعد میں کہ ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے۔ تو یہاں قرآن نے فرمایا کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی جدا ہو گئی ہے، اگر آپ اپنی بیوی سے جس کو طلاق دے دی ہے اسی سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلوانا چاہتے تو تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو آپ دیں، لیکن قرآن نے فرمایا شرط یہ ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جو کچھ تم مجھ سے مقرر کرو کہ میں آپ کو بچے کو دے رہا ہوں، آپ اس کو دودھ پلائیں، میں اتنا خرچہ مہینے کا آپ کو دوں گا یا 2 سال کا اتنا خرچہ ہے، تو وہ خرچہ اجرت جو طے ہو جائے، مناسب اجرت طے کرو اور وہ اس جو ہے دودھ پلانے والے کی جو ہے اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ تاہم بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کا اولین حق اس کی ماں کو ہے، اس کی ماں کو پلانا چاہیے، اور اگر وہ خرچہ زیادہ مانگے تب بھی یا وہ انکار کرے تب بھی باپ جو ہے وہ کسی دوسری عورت سے اس کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ اور اگر حقیقی ماں ہو، اس کا دودھ صحت والا نہیں ہے، دودھ نقصان والا ہے یا اتنا کم ہے کہ بچے کو پورا نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی جو ہے کسی دوسری عورت کی خدمات کو لیا جا سکتا ہے، اجرت دے کے اس سے بھی دودھ پلانا درست ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو یہ جو تقوی ہے نا، ہر آیت کے آخر میں جب بھی اللہ کوئی خاص حکم بیان کرتے ہیں آخر میں اللہ کہتے ہیں دیکھو واتقوا اللہ۔ یہاں ہم آ کے غلطیاں کرتے ہیں، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، جو ہے عورت خاوند کو عدالتوں میں گھسیٹتی رہتی ہے، نہیں میں تو اتنا خرچہ لوں گی، اور عدالت بھی بے وقوف جو ہے وہ اتنا خرچہ ڈال۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ خاوند زیادتی کرتا ہے، بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ پیچھے سے خرچہ ہی نہیں دیتا، دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے یہ الگ الگ حکم بیان کیا کہ ذمہ داری کس کی ہوگی، دودھ کون پلائے گا، اجرت کے معاملے میں بھی اللہ نے وضاحت فرما دی۔ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔ اس کے احکام بلا وجہ نہیں ہے، ہر حکم کے پیچھے وجہ ہے، بلکہ اس نے یہ احکام اپنی خاص حکمت سے اور انسان کی بہتری کے لیے دیے ہیں، انہی کے مطابق عمل کرو، اور پھر یہ نہ سمجھ لینا کہ کسی ہیرا پھیری سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹال سکو گے، بلکہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح یاد رکھنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا اس کے احکام کی نافرمانی کا ارادہ کرتے وقت اس کے عذاب کو بھی نگاہ میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ یہ جو احکامات آپ نے نازل فرمائے ہیں، یا اللہ یہ قانون ہے، دستور ہے، یا اللہ یہ ہمارے لیے آئین ہے، ضابطۂ حیات ہیں، یا اللہ اس قرآن و سنت کو ہمارے لیے جو ہے بطور آئین نافذ فرما دی، یا اللہ پوری دنیا میں اپنے نظام کو غالب فرمائیے، اپنا نظام ہمیں عطا فرمائیے، یا اللہ پوری دنیا میں جو ہے 60 کے قریب ممالک اسلامی ہیں، لیکن کسی ایک ملک میں بھی تیرا قانون نہیں ہے، یا اللہ ہم سارے باغی ہو چکے ہیں، غیروں کے قانون، جمہوریت جو ہے جو انگریزوں کا قانون ہے ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ہماری عدالتوں میں بھی انگریز کا قانون، ہماری حکومتوں میں بھی، معاشرت میں بھی، یا اللہ ہر جگہ انگریزوں کا قانون، یا اللہ ہمیں اپنا قانون عطا فرما، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرما، امارت اسلامیہ شرعیہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ بلندی درجات عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا